سوال نمبر 1، قرآن مجید کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد نبوی، بی مسجد اقصی، سی مسجد حرام، ڈی مسجد جمعہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے مسجد نبوی۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی درسگاہ مسجد نبوی تھی۔ سوال نمبر 2، پہلی مرتبہ قتل کے بعد قاتل نے دفن کا طریقہ کس پرندے سے سیکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے چیل سے، بی کوے سے، سی مور سے، ڈی کبوتر سے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی کوے سے۔ پہلی مرتبہ قتل کے بعد قاتل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 6 عذاب، بی 7 عذاب، سی 8 عذاب، ڈی 9 عذاب۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 9 عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر 9 عذاب آئے تھے۔ سوال نمبر 4، ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت لوط علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد قباء، بی مسجد حرام، سی مسجد اقصی، ڈی مسجد نبوی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مسجد نبوی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ سوال نمبر 6، ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں کس کتاب کو کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے قرآن مجید کو، بی توریت کو، سی زبور کو، ڈی انجیل کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے قرآن مجید کو۔ ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں قرآن مجید کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ترکی کے علاوہ بر اعظم یورپ میں کتنے مسلمان ملک واقع ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 ملک، بی 2 ملک، سی 3 ملک،
डी 4 मुल्क। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 मुल्क। तुर्की के अलावा बर्रे आज़म यूरोप में 2 मुसलमान मुल्क वाक़े हैं। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में इनमें से किस पर अल्लाह ताला की लानत करार दी गई है? आपके ऑप्शन हैं ए झूठ बोलने वाले पर, बी नमाज छोड़ने वाले पर, सी फजूल खर्ची करने वाले पर, डी रोज़ा छोड़ने वाले पर। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए झूठ बोलने वाले पर। कुरान मजीद में झूठ बोलने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत करार दी गई है। सवाल नंबर 9, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के कौन से शहर में वाक़े है? आपके ऑप्शन हैं ए रियाज में, बी जद्दा में, सी मक्का मुकर्रमा में, डी मदीने मुनव्वरा में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी मदीने मुनव्वरा में। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के मदीने मुनव्वरा में वाक़े है। सवाल नंबर 10, तरावी की नमाज कौन से इस्लामी महीने में अदा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए शाबान में, बी रमज़ान में, सी शव्वाल में, डी सफ़र में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी रमज़ान शरीफ में। तरावी की नमाज रमज़ान शरीफ में अदा की जाती है। सवाल नंबर 11, जिस्म के कौन से हिस्से के बाल खींचने से मौत हो जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए सर के बाल, बी बगल के बाल, सी नाक के बाल, डी पैर के बाल। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी नाक के बाल। नाक के बाल खींचने से इंसान की मौत हो जाती है। सवाल नंबर 12, वह कौन सी औरत है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ज़बान दराजी करने वाली, बी झूठ बोलने वाली, सी चुगली करने वाली, डी हसद करने वाली। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए ज़बान दराजी करने वाली। ज़बान दराजी करने वाली औरत जिस पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ज़कात का, बी रोज़ों का, सी नमाज का, डी हज का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी नमाज का।
قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 14، کون سے نبی لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موم کی طرح پگھلا دیا کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت شعیب علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موم کی طرح پگھلا دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 15، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر کی نماز، بی ظہر کی نماز، سی عصر کی نماز، ڈی مغرب کی نماز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مغرب کی نماز۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 16، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مرغے کا، بی کبوتر کا، سی تیتر کا، ڈی قربانی کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی قربانی کا۔ قربانی کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے۔ سوال نمبر 17، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ پیدل حج کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 11 مرتبہ، بی 17 مرتبہ، سی 20 مرتبہ، ڈی 27 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 20 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا تھا۔ سوال نمبر 18، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت قابیل کتنے سال کا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 15 سال کا، بی 20 سال کا، سی 25 سال کا، ڈی 30 سال کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 25 سال کا۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت قابیل 25 سال کا تھا۔ سوال نمبر 19، روزانہ کتنی مرتبہ استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 100 مرتبہ، بی 300 مرتبہ، سی 313 مرتبہ، ڈی 333 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 333 مرتبہ۔ روزانہ 333 مرتبہ استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔
سوال نمبر 20، ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے؟ ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص سحری سے پہلے ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر کے سحری کرے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا کوئی عذر ہو تو وضو یا قلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا منع نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے یا بغیر سحری کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاکی ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اس کے بعد پھر جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سوال نمبر 21، اسلامی شریعت کے حساب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ کتنے دن تک ناراض رہ سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 3 دن، بی 5 دن، سی 7 دن، ڈی 11 دن۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 3 دن۔ اسلامی شریعت کے حساب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ 3 دن تک ناراض رہ سکتا ہے۔ سوال نمبر 22، سود کھانے والوں کا قیامت کے دن جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے پیٹ، بی ناک، سی گردن، ڈی آنکھ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے پیٹ۔ سود کھانے والوں کا قیامت کے دن پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23، وضو کرنے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 2 ہجری کو، بی 5 ہجری کو، سی 8 ہجری کو، ڈی 11 ہجری کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 5 ہجری کو۔ وضو کرنے کا حکم 5 ہجری کو نازل ہوا تھا۔ سوال نمبر 24، کون سی حالت ہے جب ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے نماز کی حالت میں، بی روزے کی حالت میں، سی دعا مانگتے وقت، ڈی قرآن پڑھتے وقت۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نماز کی حالت میں۔ نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 25، کس جگہ رونے سے شیطان جسم میں داخل ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے کمرے میں، بی باتھ روم میں، سی مسجد میں، ڈی جنگل میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی باتھ روم میں۔ باتھ روم میں رونے سے
शैतान जिस्म में दाखिल हो जाता है। सवाल नंबर 26, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 50,000, बी 70,000, सी 80,000, डी 90,000। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 80,000। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 80,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल नंबर 27, दुनिया की तमाम जबानों में से कौन सी जबान अफजल है? आपके ऑप्शन हैं ए उर्दू जबान, बी फारसी जबान, सी अरबी जबान, डी हिंदी जबान। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी अरबी जबान। दुनिया की तमाम जबानों में से अरबी जबान सबसे अफजल है। सवाल नंबर 28, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में कौन सा जानवर सवार हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए ऊंट, बी हाथी, सी गधा, डी हिरन। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी गधा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में गधा सवार हुआ था।